ہے۔ حضرت نے باہر دیکھا ایک کلی کھڑا ہے، اسے آواز دی ہے کلی۔ اس نے جب اپنا رخ پھیرا نا وہ اتفاق سے سکھ نکلا۔ حضرت نے فرمایا میں نے ٹرین چینج کرنی ہے، میں نے بہاولپور کی ٹرین میں سوار ہونا ہے، یہ میرا سامان ہے، یہ میری کتابیں ہیں، اٹھا دوسری ٹرین میں رکھ دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت کے چہرے کو دیکھتا جا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا مزدوری کرنی ہے تو کر، وگرنہ ٹرین چلی جائے گی۔ وہ مزدوری بھی کرتا ہے، سامان بھی اٹھاتا ہے، حضرت کے چہرے پہ نگاہ بھی رکھتا ہے۔ جب حضرت کا کام پورا ہو گیا، حضرت نے جیب سے پیسے نکالے، یہ تیری مزدوری ہے۔ وہ کہتے ہیں مزدوری رہنے دو، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دو۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صدق اللہ العظیم۔ اللہ اللہ نام حبیب خدا، اللہ اللہ نام حبیب خدا، کتنا شیریں اور کس قدر جاں فضا، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا۔ میری تقریر میں بچوں کی سبحان اللہ پہ پابندی ہوتی ہے، چونکہ بچے ہیں نا، جنت دی گل کرو پھر سبحان اللہ، جہنم دی گل کرو پھر سبحان اللہ۔ شور تو مقصود نہیں ہے، بڑے سمجھیں، بولیں، سبحان اللہ کہیں تو پھر بندہ سمجھتا ہے کہ میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ پہلے سنیے گا، پھر سمجھیے گا، پھر انشاءاللہ بولیے گا۔ اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جس کے دل میں رہتے ہیں کہہ دے سبحان اللہ۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات، علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج پہلی مرتبہ برادر مکرم حضرت مولانا محمد ادریس حنفی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس گلشن جامعہ انوار الاسلام میں برادر مکرم بھائی مطیع الرحمان صاحب کی پرخلوص دعوت پہ دین کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے حضرت کے اس ادارے کو قیامت تک شاد و آباد فرمائیں، کہہ دو آمین۔ وقت نہایت ہی مختصر ہے، انشاءاللہ العزیز میرے بعد برادر مکرم وکیل احناف حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت کا بیان بھی ہے، ہمارے ایک مہمان نعت خوان بھی ہیں۔ میں نے کہا چلو پہلے ایک بیان ہو جائے، درمیان میں نعت، تھوڑا سا ذوق چینج ہوگا، پھر دوبارہ بیان ہوگا۔ انشاءاللہ جتنی آپ کی توجہ ہوگی اتنی ہی تھوڑی دیر میں باتیں زیادہ ہو جائیں گی، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو اب یوں نہیں، میں اپنے طالب علم ساتھیوں سے کہوں گا آپ نے خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے، انشاءاللہ یہ بڑے حضرات میرا ساتھ دیں گے۔ عنوان ہے ختم نبوت۔ کیا عنوان ہے؟ سارے بولو بھائی، کیا عنوان ہے؟ ختم نبوت۔ اگر آپ حضرات نے توجہ کی، میں ختم نبوت کے حوالے سے
ایک عظیم پہلو پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیو، دلائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آج میں نے صرف آپ کے جذبات بنانے ہیں کہ ختم نبوت پہ ایک مومن کا جذبہ کیا ہونا چاہیے۔ دلائل کے انبار اپنی جگہ ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے ختم نبوت پہ گفتگو کرنی ہے، لیکن آیت قرآن کی وہ پڑھی ہے کہ جس میں دعا کا ذکر ہے۔ میں نے کہا یہی تو میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، تو توجہ کرے گا۔ میں آیت کو کھولوں گا، میں نے کہا مقام نبوت بھی سمجھ آئے گا، ختم نبوت بھی سمجھ آئے گا۔ ایڈیٹلی سبحان اللہ، کیا جو سبحان اللہ۔ 6 گھنٹے کا سفر کر کے آتے ہیں، پھر آپ تھکے ہوئے مل جاتے ہیں، پھر ہم بھی تھکے ہوئے۔ ادھر تو گل نہیں نا بنتی ماشاءاللہ، تسی تا این حشاش بشاش بیٹھے ہو نا، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے قرآن کریم سے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، میں مختصر سی تمہید باندھ کے اس پہ اپنے عنوان کو شروع کر دوں گا۔ انشاءاللہ مسئلہ بھی سمجھ آئے گا اور نظریہ بھی بنے گا، عقیدہ بھی بنے گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ حضرات علماء کرام جانتے ہیں کہ سارے نبی عظمت شان والے، رفت والے، مقام والے، لیکن اللہ نے تمام نبیوں کے اندر میرے اور آپ کے نبی کو امام الانبیاء بھی بنایا، خاتم النبیین بھی بنایا۔ اللہ نے میرے نبی کو بہت ساری خصوصیات ایسی عطا کی ہیں جو باقی انبیاء کو عطا نہیں کی۔ اسی طرح میرے محبوب کے صدقے سے اللہ نے اس امت کو بھی بہت سی خصوصیات عطا کی ہیں جو پہلی امتوں کو عطا نہیں کی۔ انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کا ذکر جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ کیا معنی؟ میرے بندے دعا مانگنا تیرا کام ہے، قبول کر لینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے کہا خصوصیات کی میں نے بات کی ہے، اس میں میرے اور آپ کے محبوب کی نسبت سے اللہ نے اس امت کو خصوصیت عطا کی ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب خصوصیت کا کیا مطلب؟ میں نے کہا آنا ذرا میں ایک جھلک اپنے نبی کی خصوصیات پہ ڈالنے چلا ہوں، اس نظریے کے ساتھ کہ ہم دیوبند والوں کا نظریہ ہے جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کی خصوصیات کیا ہیں؟ میں نے کہا سنیے گا، یہ میرے نبی کی خصوصیات ہیں۔ اگر تمام نبی اپنے ظہور کے وقت نبی بنے، میرے اور آپ کے نبی اپنے وجود ہی کے وقت سے نبی تھے۔ اگر باقی نبی عابد ہیں، اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو ان عابدین کا امام بنایا ہے۔ اگر باقی نبی اور ساری کائنات صرف مخلوق ہے، میرے اور آپ کے نبی مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں۔ اگر باقی نبیوں کو عملی معجزے ملے، میرے اور آپ کے نبی کو عملی معجزوں کے ساتھ ساتھ علمی معجزہ قرآن بھی عطا کیا گیا۔ باقی نبیوں کو کتابیں وہ ملی ہیں جو کتاب اللہ ہیں، میرے اور آپ کے نبی کو کتاب وہ ملی ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ باقی نبیوں کو کتابیں وہ ملی ہیں کہ جن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے نہیں لیا، میرے اور آپ کے نبی کو کتاب وہ ملی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے خود لیا۔ میں نے کہا باقی امتیں اور ان کے نبی جو ہیں ان کے لیے عبادت کی جگہ مخصوص ہے، لیکن میرے نبی کے لیے، میرے نبی کی امت کے لیے اللہ نے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ باقی امتیں ایک نیکی کرتی ہیں، اجر ایک ملتا ہے، یہ امت نیکی ایک کرتی ہے، اجر 10 گنا 70 گنا 700 گنا تک ملتا ہے۔ باقی امتیں ایک نماز پڑھتی ہیں، اجر ایک نماز کا ملتا ہے، یہ پڑھتی 5 ہے، اجر 50 نمازوں کا ملتا ہے۔ میں نے کہا انبیاء کی جماعت میں ایک نبی ہے جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے، اللہ نے حجر اسود جنت کا پتھر عطا کیا۔ میرے نبی کی باری آئی، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ انبیاء کی جماعت میں ایک نبی ہیں جنہیں ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی کو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے آب زمزم جاری ہوا، اللہ نے میرے محبوب کو حوض کوثر عطا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، میرے محبوب کی انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، میرے نبی نے پتھروں کو زندہ کر کے کلمہ پڑھوا دیا ہے۔ اللہ اکبر، کہہ دو سبحان اللہ۔
میرے خیال بہت زیادہ ہی تھکے بیٹھے ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، میرے اور آپ کے محبوب نے پتھروں کو زندہ کیا اور ان سے کلمہ پڑھا دیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی کو شفاعت ملے گی لیکن شفاعت صغریٰ ملے گی، میرے اور آپ کے نبی کو شفاعت کبریٰ ملے گی۔ ہر نبی دنیا میں رحمت بن کے آئے لیکن ایک علاقے بستی شہر کے لیے جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی نا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، جب تک آپ کا ذوق بنے گا میرا وقت پورا ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا اللہ نے میرے نبی کو خصوصیات عطا کی ہیں اور پھر میرے نبی کے صدقے سے اللہ نے اس امت کو بھی خصوصیات عطا کی ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، آپ کہیں گے میرے نبی کی خصوصیات کیا ہیں، میں ایک جھلک اور دے کے پھر اپنے عنوان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، ہمارا نظریہ ہے کہ جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان ہے، جن کا تازہ ہو رہا ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کی خصوصیات کیا ہیں؟ میں نے کہا سننا، جس طرح اللہ نے سارے کائنات کے شہروں کی سرداری مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو عطا کر دی، اللہ نے ساری غاروں کی سرداری غار ہرا اور غار ثور کو عطا کر دی، اللہ نے سارے پانیوں کی سرداری آب زمزم حوض کوثر کو عطا کر دی، اللہ نے ساری غاروں کی سرداری غار ہرا اور غار ثور کو عطا کر دی، اللہ نے ساری سواریوں کی سرداری براق کو عطا کر دی، اللہ نے سارے فرشتوں کی سرداری جبرائیل امین کو عطا کر دی، سارے صحابہ کی سرداری حضرت ابو بکر صدیق کو عطا کر دی، سارے عادلوں کی سرداری حضرت فاروق اعظم کو عطا کر دی، سارے سخیوں کی سرداری حضرت عثمان کو عطا کر دی، سارے بہادروں کی سرداری حضرت علی کو عطا کر دی، سارے شہداء کی سرداری حضرت امیر حمزہ کو عطا کر دی، اللہ نے جنتی جوانوں کی سرداری حسنین کریمین کو عطا کر دی، سارے مفسرین کی سرداری ابن عباس کو عطا کر دی، سارے محدثین کی سرداری ابن مسعود کو عطا کر دی، جس طرح اللہ نے جنتی عورتوں کی سرداری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کر دی، جس طرح اللہ نے سارے مؤذنوں کی سرداری حضرت بلال کو عطا کر دی رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس طرح اللہ نے سارے اماموں کی سرداری امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو عطا کر دی، جس طرح اللہ نے ساری کتابوں کی سرداری قرآن کو عطا کر دی، اسی طرح اللہ نے سارے کائنات کے نبیوں کی سرداری میرے اور آپ کے نبی کو عطا کر دی ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، قرآن کہتے ہیں دعا مانگنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا بولو یار کس کا کام ہے؟ کوئی اپنے لیے دعا مانگے بڑی غنیمت ہے اس زمانے میں، کسی کے لیے اس کا باپ دعا مانگے، کسی کے لیے اس کی والدہ دعا مانگے، کسی کے لیے پیر دعا مانگے، کسی کے لیے مولوی دعا مانگے، کسی کے لیے استاد دعا مانگے، کسی کے لیے دوست دعا مانگے، اور میں نے کہا کسی کے لیے گنبد خضراء میں محمد مصطفیٰ دعا مانگے۔ بہت ٹلے ہو یار، کہہ جو سبحان اللہ، تھوڑا جا ذوق بناؤ نا، اللہ اکبر۔ میں عنوان شروع کرنے جا رہا ہوں، میں نے کہا کسی کے لیے کوئی دعا مانگے، کسی کے لیے کوئی دعا مانگے، اور کسی کے لیے گنبد خضراء میں میرے محبوب دعا مانگے۔ جو مانگوانا چاہتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ۔ تھوڑے جے لین تے آؤ، عنوان ختم نبوت دیتے ہیں تو ذرا جوش بھی اداں دا چاہیے، کہہ دیو سبحان اللہ۔ حضور اپنے روضہ میں زندہ ہیں، دعا مانگتے ہیں، مفتی صاحب آ رہے ہیں، ان کا عنوان انشاءاللہ یہ ہے، اس لیے میں اس عنوان کو نہیں چھیڑتا، میں اپنے عنوان پہ آ رہا ہوں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے کہا میں نے آیت پڑھی وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اب کسی کے لیے کوئی دعا مانگے، کسی کے لیے کوئی دعا مانگے، لیکن جس کے لیے گنبد خضراء میں اللہ کے نبی دعا مانگیں، کہتا مولوی صاحب کس کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ میں نے کہا اٹھا اکابرین علماء دیوبند کو، حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہو دنیا والو جو بندہ ختم نبوت کا سپاہی بن جائے گنبد خضراء میں محمد مصطفیٰ اس کے لیے دعا مانگتے ہیں۔
اگر سبحان اللہ کہو تو ایک جملہ اور کہتا ہوں، کسی کے لیے استاد دعا مانگے، کسی کے لیے پیر دعا مانگے، کسی کے لیے بھائی دعا مانگے، کسی کے لیے عالم دعا مانگے، کسی کے لیے خطیب دعا مانگے، کسی کے لیے ماں دعا مانگے، کسی کے لیے باپ دعا مانگے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، میرے پیچھے ماں کی دعا ہے۔ میں نے کہا ختم نبوت کے سپاہی کے پیچھے محمد مصطفیٰ کی دعا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے عنوان باندھا، تھوڑی سی مختصر سی تمہید باندھی ہے، اب میں عنوان کو آگے چلانے لگا ہوں۔ میں نے کہا بھائی جس کے لیے آمینہ کے لال دعا مانگے نا، اللہ کی قسم اس کے جینے کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں، اس کے مرنے کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں، اس کا قول بھی نرالا ہوتا ہے، اس کا فعل بھی نرالا ہوتا ہے، اس کا بولنا بھی نرالا ہوتا ہے، اس کا سننا بھی نرالا ہوتا ہے، اس کا رونا بھی نرالا ہوتا ہے، اس کا مسکرانا بھی نرالا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائیو سنیے گا، جس کے لیے آمینہ کے لال دعا کرتے ہیں، اب ذرا توجہ کیجئے گا، جو ختم نبوت کا سپاہی ہے، جو ختم نبوت کا مجاہد ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ میں نے کہا ذرا ان کے انداز دیکھ تو صحیح نا، میں قربان جاؤں، یہ کون ہیں؟ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، مسیلمہ کذاب کا دربار ہے۔ میں نے کہا جس کے لیے نبی دعا مانگے نا، اس کے جینے کے انداز بھی نرالے ہیں، مرنے کے انداز بھی نرالے ہیں۔ اللہ اکبر، مسیلمہ کذاب کا دربار ہے، حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سامنے کھڑے ہیں، کہنے لگا اللہ اکبر، دشمن کی تلواریں نکلی، سپاہی دشمن کے ہیں، دربار دشمن کا ہے۔ حضرت حبیب سے مسیلمہ کہنے لگا او حبیب اپنے نبی کو کیا مانتا ہے، اپنے نبی کو کیا مانتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اکبر، حضرت حبیب نے کہا ہوگا میں امام الانبیاء بھی مانتا ہوں، خاتم النبیین بھی مانتا ہوں، میں امام الانبیاء بھی مانتا ہوں، میں خاتم النبیین بھی مانتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا اگر تو کہے نا میں اس بات کو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ذوق بن جائے۔ کہتا ہے اپنے نبی کو کیا مانتا ہے؟ میں نے کہا ایک جواب تو حضرت حبیب نے دیا نا، ایک جواب یہ طالب علم دینا چاہتا ہے، کیا مانتا ہے؟ میں نے کہا سن، ہم اپنے نبی کو کیا مانتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ کہتا اپنے نبی کو کیا مانتا ہے؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن السنا کما کان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کہتا ہے اپنے نبی کو کیا مانتا ہے؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کہتا ہے اپنے نبی کو کیا مانتا ہے؟ میں نے کہا آنا ذرا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جے شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکی کتھے جا لگیاں، اپنے نبی کو کیا مانتے ہیں؟ ہاں میں نے کہا سننا ذرا، سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسط کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمتی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، مصور نے تصویر انج دیئے کھچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی۔ رہن دیو کی کہنا سبحان اللہ، پھر نیانے ہی کہنے نے سبحان اللہ، وڈے کہنا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، کہنے لگا مسیلمہ تو اپنے نبی کو کیا مانتا ہے؟ میں نے کہا میرے صحابی کی بات بعد میں، پہلے مجھ سے پوچھ، میں تجھے بتاؤں میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ معاف فرمائے، ہوگی ان کی روح کی غذا جن کی روحیں گندی اور مردہ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری روح گندی بھی نہیں، مردہ بھی نہیں، ہماری روح کی غذا یا تو ذکر خدا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا ذرا اس ذوق کے ساتھ سنیے نا، مجھے بھی پتہ چلے کہ نارووال کا مجمع جاگ کے سن رہا ہے۔ کہتے ہیں اپنے نبی کو کیا مانتا ہے؟
میں نے کہا ذرا اس طالب علم سے پوچھنا، میں تجھے بتاؤں میں اپنے نبی کو کیا مانتا ہوں۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے جو حضور انور ہیں، دو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہیں، جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات میں برتر ہیں، محبوب رب اکبر ہیں، خدا کی قسم تمام نبیوں کے افسر ہیں۔ میں نے کہا میں اپنے نبی کو کیا مانتا ہوں، یہ میرے نبی کا مقام ہے کہ جو حسین ہے، دل نشین ہے، محجبین ہے، بہترین ہے، بالیقین ہے، جو صاحب جمال ہے، صاحب کمال ہے، رحمت سے مالا مال ہے، فضل ذوالجلال ہے، جناب آمینہ کا لال ہے۔ میں کم چکی جا رہے ہیں، تسی سبحان اللہ کٹائی جا رہے ہیں، کیا جو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا شان کیا ہے؟ میں نے کہا اگر تم مجھ سے پوچھے گا میں تو اپنے نبی کا تعارف یوں کرواؤں گا، یہ میرے محبوب کا مقام ہے، اگر وہ بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرا نبی نظر اٹھا دے آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، نظر جھکا دے زمین کو وسعتیں ملتی ہیں، چہرہ ظاہر کر دے دن کو اجالا ملتا ہے، زلفیں بکھیر دے رات کو اندھیرا ملتا ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ براق پہ سوار ہوں تو معراج ہوتا ہے، صدیق کے کندھے پہ آئیں تو ہجرت ہوتی ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرے نبی کو پسینہ آ جائے گلشن مہکنے لگتے ہیں، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرا نبی مسکرا دے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہیں۔ میں نے کہا میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ مسلمہ کذاب پوچھتا ہے اپنے نبی کو کیا مانتے ہو؟ میں نے کہا سنیے میرے نبی کا مقام ہے، جب تک آمینہ کے لال کائنات میں نہیں آئے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے، میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے خزاں کو بہار میں بدل دیا، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جائیں، اللہ اکبر، ڈول کھینچنا نہیں پڑتا، پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پتھروں پہ قدم رکھیں، اللہ پتھروں کو بھی نرم کر دیتے ہیں، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ چاند کو اشارہ کریں دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دیں اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں، بیمار اونٹنی پہ سوار ہو جائیں اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں، ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آئے میرے نبی اشارہ کریں وہ بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ قدموں میں ذرہ آئے ستارہ بنتا ہے، چھوٹا آئے بڑا بنتا ہے، بد تہذیب آئے با تہذیب بنتا ہے، بد اخلاق آئے با اخلاق بنتا ہے، عرب کے بدو آئے زمانے کے امام بنتے ہیں، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرے نبی کے قدموں میں کالے رنگ کا بلال آئے چلتا فرشوں پہ ہے، آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے۔ اگر جاگ رہے ہو کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا جس کے لیے حضور دعا کریں، کون دعا کرے؟ ان کے جینے کے انداز بھی نرالے، مرنے کے انداز بھی نرالے۔ میں اس پہ 3 مثالیں دوں گا اور بات کو سمیٹ لوں گا، اب توجہ رکھنا۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمہ کہنے لگا اپنے نبی کو کیا مانتا ہے؟ فرمایا امام الانبیاء بھی مانتا ہوں، خاتم النبیین بھی مانتا ہوں۔ میرے بھائیو، قرآن کریم میں 100 آیات ہیں، 210 احادیث مبارکہ، امت کا سب سے پہلا اجماع ہوا تو اسی مسئلے پہ ہوا۔ میرے محبوب کے 23 سالہ دور میں دین کے دفاع اور اشاعت کے لیے شہداء کی تعداد 259 ہے، اور ختم نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جو ایک جنگ لڑی گئی اس میں شہداء کی تعداد 1200 ہے، جس میں 700 صحابہ قرآن کے حافظ اور قاری تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے صرف انداز بتانا ہے کہ جن کے پیچھے نبی کی دعا ہو ان کے انداز کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کا ذوق کہیں میرا ساتھ دیتا تو میں اس عنوان کو کھولتا جیسے کھولنے کا حق ہے، لیکن توجہ کیجئے گا، آپ نے کہا امام الانبیاء بھی مانتا ہوں، خاتم النبیین بھی مانتا ہوں۔ مسلمہ کہنے لگا مجھے نبی مانتا ہے کہ نہیں؟ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہلے کھڑے ہیں۔ اب ذرا انداز دیکھیے گا، حضرت مسلمہ حضرت حبیب بن زید انصاری نے جب اس کی یہ بات سنی مسلمہ کی، کہنے لگے مسلمہ تو کیا کہتا ہے؟ میں نے سنا ہی نہیں ہے، میں نے سنا ہی۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ تو نبی نہیں ہے بات پوری ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ لیکن کیا کہا کہ میں سنیا ہی، انہوں
انہیں کیا ہو سکتا ہے نہ سنیا ہوئے ہوں تسی تھوڑا تھوڑا بولن لگے تو میرے بھی منٹ 10 رہ گئے نہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. اس نے کہا ہو سکتا ہے نہ سنا ہو. اس نے دوبارہ کہا مجھے نبی مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو کہتا کیا ہے؟ میں نے سنا ہی نہیں. وہ ظالم سمجھ گیا کہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. ابھی سنا دیتا ہوں. اللہ اکبر. جلاد ادھر آنا ذرا. جلاد آ گیا. تلوار دکھانا. اللہ اکبر. اس نے تلوار نکالی ہے. میں نے کہا حضرت حبیب بن زید انصاری نے مسکرا کے کہا ہوگا ڈرانا چاہتا ہے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ادھے کہندے ہو سبحان اللہ. پتہ نہیں لڑے بیٹھے ہو ناراض ہو پتہ نہیں ماشاءاللہ. سارے کہہ دیو سبحان اللہ. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. اس نے کہا جلاد ایک کان کاٹ دے. اس نے ایک کان کاٹ دیا. پھر پوچھتا ہے کہا میں نے سنا ہی نہیں تو کہتا کیا ہے؟ اس نے کہا دوسرا کان کاٹ دے. اللہ اکبر. اس نے کہا ایک آنکھ نکال دے. دوسری آنکھ نکال دے. ایک ہاتھ کاٹ دے. یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. لیکن ہر دفعہ جواب یہی رہا کہ میں نے سنا ہی نہیں. دنیا والوں میں نے عرض کیا تھا نا کہ جن کے پیچھے نبی کی دعا ہوتی ہے ان کے جینے کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں, مرنے کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں. حضرت حبیب بن زید انصاری مجھے اور آپ کو بتا گئے اور دنیا والوں جیڑی گل حضور دے خلاف ہووے او سانو سندی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. میں نے کہا ان کے ٹکڑوں سے آواز آتی ہوگی. کیا آواز آتی ہوگی؟ تاج و تخت ختم نبوت. ہلے بھی ہوڑی پتہ لگے 4 میل تے بھی جلسہ ہو رہا ہے. تاج و تخت ختم نبوت. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. میں نے کہا تھا 3 آدمی پیش کروں گا اور میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. مجھے حضرات نے کہا تھا اکابرین علماء دیوبند کا تذکرہ. میں نے کہا بھائی وہ تو لمبا وقت چاہیے. کم از کم میرے جیسے نکمے طالب علم کو 2 گھنٹے چاہیے. میں شروع کروں 1857 سے اور پھر میں پوری تحریک کو بیان کروں. لیکن میں تو صرف حاضری لگوا رہا ہوں وقت کو دیکھتے ہوئے. مہمان زیادہ وقت کم ہے. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. میں نے کہا چلو ایک تذکرہ تو ہو گیا. اب دوسری ہستی کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ بہاولپور کی سرزمین ہے. ایک عورت نواب بہاولپور کے پاس آئی ہے. آ کر کہنے لگی. کیا کہتی ہے؟ کہ میرا خامد مرتد ہو گیا, مرزائی ہو گیا. اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. میری اس سے جان چھڑائیے. نواب بہاولپور نے اپنا مقدمہ عدالت کو دے دیا. عدالت کو کہا کہ کیس سن اور فیصلہ کر. میرے بھائیو توجہ رکھنا. اب جج نے کہا ٹھیک ہے. تاریخ لگ گئی. جب پہلی تاریخ کا اعلان ہوا نا قادیانیوں نے زور لگانا شروع کر دیا. کیوں؟ ہم جیتیں گے. میں کیا منہ ویختے اپنی گل ویخ. اللہ اکبر. محمد دے غلامہ تو نہ کوئی اج تائیں جتے آئے تے نہ جیت سکتا ہے. نہ جتے آئے تے نہ جیت ہوڑی بول دیو پتہ نہیں کی گل ہے. نہ جتے آئے تے نہ جیت. اللہ اکبر. یہ بات چلی. پوری قادیانیت نے زور لگایا. اپنے لوگ جمع کیے. ہم نے بہاولپور کا مقدمہ جیتنا ہے. اللہ اکبر. ادھر بات پہنچی دارالعلوم دیوبند. کہاں پہنچی؟ سارے بولو کہاں پہنچی؟ اس دارالعلوم دیوبند پہنچی کہ جس کی 9 درہ عمارت کی بنیاد رکھی ہے تو آمینہ کے لال نے رکھی ہے. یہ تے کسی نے کلے ہوو نا تسی بھی تے میں بھی تے پھر اے عنوان ہوئے علماء دیوبند. اللہ کا شکر ہے ہمیں اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد ہے. کہو الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ کا احسان. میں نے کہا یہ اس جگہ کا فرد ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں. تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں. جو وادی فاراں سے اٹھی گونجی ہے وہی تکبیر یہاں. ہستی کے صنم خانوں کے لیے حرم ہوتا ہے تعمیر یہاں. تسی سبحان اللہ کہی آنی ہے تو میں گل بدائی آنی ہے انشاءاللہ. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. وقت اجازت نہیں دیتا. میں نے کہا سننا ذرا. اکابرین علماء دیوبند میں سے صرف ایک ہستی کا تذکرہ کرنے لگا ہو. ختم نبوت کے مجاہد کے لیے دعا آمینہ کے لال کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی اپنے روضہ مبارک میں زندہ حیات ہیں. یہاں سے درود پڑھیں فرشتے پہنچا دیتے ہیں. وہاں جا کے پڑھیں. اللہ اکبر. حضور سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں. دلائل مفتی صاحب کے ذمے ہیں. انشاءاللہ مفتی صاحب دلائل دیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا اگر کسی کو بھول ہے نا کہ شاید حضرت مولانا محمد ادریس حنفی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے. اب جناب نارووال کے اندر
عقیدہ حیات النبی کا نعرہ نہیں لگے گا، اللہ اکبر، ان کا بیٹا ہمارا بیٹا، ان کا بھائی ہمارا بھائی، ان کا ادارہ ہمارا ادارہ، انشاءاللہ جب تک زبان منہ میں زبان رہے گی، جب تک جسم میں جان رہے گی، انشاءاللہ عقیدہ حیات النبی کا نعرہ لگتا رہے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر۔ کلا نعرہ ہی لانا ہے کہ اگلا کام بھی کرنا ہے، چونکہ خود ہم ادارے چلاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اداروں کے لیے کتنا بڑا بوجھ ہے۔ بھائی مطیع الرحمان، اللہ ان کو استقامت دے، اللہ ان کو کیا، اللہ ان کو جرت دے، انہیں اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اصل تعلق یہ ہوتا ہے کہ جب زکوٰۃ کا موقع ہے، عشر کا موقع ہے، ہر جگہ پہ ہر جلسے پہ ہم یہ بات نہیں کہتے۔ یہاں پہ میں بیٹھا ہوں، اسے اپنا مرکز سمجھ کے بیٹھا ہوں۔ یہاں پہ دعائیں ہیں میرے شیخ طریقت متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کی۔ آج میرا بہت ساری باتیں کرنے کو دل کرتا تھا، لیکن انہاں ٹائم ہی بڑا جناب تھلے اتنے کیتا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جی تیز رفتار گڈیاں نا تسی ویکھدے ہو موٹر وے تے، تو بس انہوں نے کہا جی اج موٹر وے والا کام ہی کرنا ہے، موٹر وے بند نہ ہو جائے کتے۔ اللہ اکبر، یہ بھی بات ٹھیک ہے ان کی، موٹر وے بند ہو گئی، اللہ اکبر، تے تسی سو جانا تے اسی رول جانا ہے، اسی کی ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن کوئی بات نہیں، ایسی پریشانیوں سے ہم ڈرتے نہیں۔ ہاں، ہم جناب اس پہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ جتنی تکلیف آئے گی انعام بھی اتنا ہی بڑا ملے گا۔ تو خیر میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے کہا بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، سخت گرمی کا موسم، بڑھاپے کا عالم، بیماری زور پہ ہے، شاگردوں کو جمع کیا، کہا میں بہاولپور جاؤں گا، مشورہ نہیں کیا کہ جاؤں یا نہ جاؤں، فرمایا میں جاؤں گا۔ وہ میرے اور آپ جیسے شاگرد اور مرید تو تھے نہیں کہ جو کہتے نہیں آپ نہ جائیں، سارے خاموش ہو گئے۔ حضرت نے سفر کا آغاز کیا ہے اور میں نے دعویٰ کیا ہے جو نبی کی ختم نبوت کا سپاہی بن جائے اس کے پیچھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی ہے۔ میں نے کہا دعا کا ایک رنگ دکھاؤں، زیادہ نہیں، صرف ایک رنگ دکھانے لگا ہوں۔ ملتان اسٹیشن آیا، یہاں سے ٹرین بدلنی ہے۔ حضرت نے باہر دیکھا، ایک کلی کھڑا ہے، اسے آواز دی ہے کلی۔ اس نے جب اپنا رخ پھیرا نا، وہ اتفاق سے سکھ نکلا۔ حضرت نے فرمایا میں نے ٹرین چینج کرنی ہے، میں نے بہاولپور کی ٹرین میں سوار ہونا ہے، یہ میرا سامان ہے، یہ میری کتابیں ہیں، اٹھا دوسری ٹرین میں رکھ دینا۔ اللہ اکبر، وہ حضرت کے چہرے کو دیکھتا جا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا مزدوری کرنی ہے تو کر، وگرنہ ٹرین چلی جائے گی۔ وہ مزدوری بھی کرتا ہے، سامان بھی اٹھاتا ہے، حضرت کے چہرے پہ نگاہ بھی رکھتا ہے۔ جب حضرت کا کام پورا ہو گیا، حضرت نے جیب سے پیسے نکالے، یہ تیری مزدوری ہے۔ وہ کہتے ہیں مزدوری رہنے دو، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دو۔ اس نے کہا مزدوری رہنے دو، اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دو۔ حضرت نے کلمہ پڑھا دیا، فرمایا مولانا خدا بخش ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلے جانا، وہ خیر المدارس کے اندر، وہ وہاں تیری تربیت کر دیں گے۔ اب ٹرین چلی گئی ہے، یہ سکھ وہیں پہ کھڑا ہے، میں قربان جاؤں۔ سارے سکھ جمع ہو گئے، کہنے لگے ہو تجھے کیا بنا؟ نہ مولوی نے تقریر کی تھی، نہ مولوی نے قرآن پڑھیا، نہ مولوی نے حدیث پڑھی، نہ کوئی شعر پڑھیا، اور تو نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اگر 1400 سال کے بعد اس نبی کے خاندان کا فرد اتنا حسین ہے تو بتاؤ وہ نبی کتنا حسین ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے کہا چلنا، جلدی کے ساتھ عدالت میں چلتے ہیں۔ میں نے کہا عدالت کی کارروائی شروع ہے، اب دیکھنا جو نبی کی ختم نبوت کا سپاہی بن جائے اس کے جینے مننے کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ایک انداز اور بھی دیکھنا۔ ایک دن دلائل چل رہے ہیں، بڑھاپے کے باوجود، کمزوری کے باوجود، بیماری کے باوجود حضرت چار گھنٹے کھڑے ہو کے دلائل دیتے۔ اللہ اکبر، ایک دن جلال میں آئے، جلال میں آ کے کہنے لگے ایمان والو ایمان تازہ ہو جائے گا، ذرا پوری توجہ کیجئے گا۔ سامنے جلال الدین شمس تھا، مرزائیوں کا مبلغ اور وکیل تھا، اسے کہنے لگے دلائل بہت ہو گئے، کتابیں بند کر دے، میرا چیلنج قبول کر۔ اس نے کہا جی کیا چیلنج ہے؟ کہا آنکھیں بند کرنا تیرا کام ہے، مرزا قادیانی جہنم میں جلتا دکھا دینا عرش والے خدا کا کام ہے، لیکن اس نے
چیلنج قبول نہیں کیا، عدالت کا وقت ختم ہو گیا، حضرت گھر چلے گئے۔ جس گھر میں آرام فرما تھے، جہاں حضرت تشریف فرما تھے، وہاں پہ ایک رانا صاحب ان کے خادم تھے، وہ خدمت کرتے کرتے حضرت کے قدموں پہ آ گرے، کہنے لگے شاہ جی آج جلال میں آ کے بہت بڑا جملہ کہہ دیا، اگر وہ چیلنج قبول کر لیتا تو پھر کیا ہوتا؟ شاہ جی فرمانے لگے پھر کیا ہوتا؟ فرمایا چیلنج کرنا، قبول کرنا اس کا کام تھا، مرزا جہنم میں جلتا دکھا دینا یہ عرش والے خدا کا کام تھا۔ کہا اس لیے کہ اس وقت انور شاہ نہیں بول رہا تھا، اس وقت نبی کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا۔ ہلے بھی ادھے بندے بولے ہو یار، اس نعرے تے اگر تانوں اجر نہ ملیا قیامت والے دن گریبان میرا پھاڑ لے ہو، لیکن ہن کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، نعرہ دوبارہ لاؤ۔ تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، آواز بلند، آواز بلند، تاجدار ختم نبوت، سے کافر پہ لعنت، سے کافر پہ لعنت، سید پہ لعنت، علی مرزیت پہ لعنت، علی مرزیت پہ لعنت، کے ماننے والوں پہ لعنت، علی قادیانیت پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب ذرا سننا، میں یہاں پہ صرف ایک بات کہہ کے اپنے عنوان کو سمیٹنے لگا ہوں۔ آپ نے علماء سے سنا ہے، بہت دفعہ سنا ہے کہ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی، سب کہہ دو رحمت اللہ۔ میں کیا نا بھی ٹائم کھلا ہوں نا تے چس بڑی آنی سی، لیکن اب میں سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھنا زیارت بھی کی ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت میں مدینے میں آرام کر رہا تھا، توجہ میری طرف رکھنا بھائی، میں مدینے میں کیا کر رہا تھا؟ آرام کر رہا تھا، حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ فرمایا پاکستان جانا، میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام دینا اور پیغام دینا کہ میں تیرے کام سے بہت خوش ہوں، اس پہ ڈٹ جا۔ حضرت درخواستی آ گئے۔ سمجھنے والوں سمجھنا، درد رکھنے والوں میری بات سمجھنا، بستر پہ جا کے لیٹو گے تو پھر بھی تڑپ جاؤ گے۔ حضرت بخاری دو زانو ہو کے حضرت درخواستی کے سامنے بیٹھ گئے۔ فرمایا میرے میاں صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ حضور کو پیار سے میاں کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت درخواستی فرماتے میں بھی روتا، بخاری بھی روتا، میں کہتا حضور نے فرمایا تھا میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام کہنا، میرا پیغام دینا۔ فرمایا روتے 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 ہجکی بنتی، پھر کہتے حضور نے کیا کہا تھا؟ پھر میں بتاتا، پھر روتے پھر روتے۔ ایک شاعر نے نقشہ کھینچ دیا، وہ شاعر بھلا کیا کہتا ہے؟ تیرا ملنا اگرچہ اتفاق تھا، تیرا ملنا اگرچہ اتفاق تھا، تیرا ملنا اگرچہ خواب تھا، تیرا ملنا اگرچہ خواب تھا، عمر بھر کیف لطف خواب رہا۔ نہیں سمجھے، سمجھ تو تڑپ جاتے۔ عمر بھر لطف کیف خواب رہا۔ اللہ اکبر، تیرا ملنا اگرچہ ایک خواب تھا لیکن عمر بھر لطف کیف خواب رہا۔ میں نے کہا بخاری نے زندگی کیسے گزاری ہوگی جب حضرت بخاری کو یاد آتا ہوگا کہ مجھے حضور کا سلام بھی آیا ہے، پیغام بھی آیا ہے۔ آؤ میرے بھائیو، آخری بات کروں اور بات کو ختم کروں۔ میں نے کہا ہم جتنے بھی کمزور ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تم نے ہمارے اعمال کو دیکھا، تم نے ہمیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، جناب دیگر چیزوں پہ لگایا،
तुम समझे कि शायद अब ये नबी की ख़त्म नबूवत पे पहरा देना छोड़ देंगे। मैंने कहा कैसे छोड़ सकते हैं? ना ना, हमें तो बड़ा आसान सा रास्ता मालूम है। और आज ये तालिब इल्म नई बात बता के जा रहा है, जो ख़त्म नबूवत का सिपाही बन जाए गुंबद खजरा में उसके लिए दुआएं होती हैं। तो कौन कौन दुआ करवाना चाहता है? जो दुआ करवाना चाहता है वो मेरे साथ मिलके नारा लगाए, ताज व तख्त ख़त्म नबूवत। हम हुजूर की ख़त्म नबूवत के सिपाही हैं या नहीं हैं? बोलो, हैं या नहीं हैं? क्या करेंगे? नंबर एक, किसी कादियानी से हमारा कोई ताल्लुक़ हो सकता? दोस्ती, यारी, ताल्लुक़, लेन देन, कारोबार? अल्लाह अकबर। अगली बात सुनना, कादियानियों की जितनी मसनूआत हैं किसी को हम इस्तेमाल। और तीसरा काम ये कर लो, जहाँ ख़त्म नबूवत का जलसा हो वहाँ पे जमा हो जाओ। चौथा काम ये कर लो, जितनी अल्लाह तौफीक दे आलमी मजलिस से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हमारी जमात है उसके साथ तावन करते जाओ। मैंने कहा ख़त्म नबूवत के सिपाही हो, मुस्तफ़ा की दुआ दुनिया में भी या रंग लाएगी, आखिरत में भी रंग लाएगी। कहो इंशाअल्लाह। आखिरी बात मेरे भाइयों सुनिएगा, अब पूरी बेदारी के साथ, कोई ज़ुबान नहीं, कोई चौधरी साहब नहीं, कोई मियाँ साहब नहीं, कोई मलक साहब नहीं, कोई गुज्जर साहब नहीं, कोई मौलवी नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम सब हुजूर के ग़ुलाम और सिपाही हैं। मैंने कहा अब मेरे साथ मिलके बोलना है। अब नारा भी मैं लगाऊंगा, जवाब आप देंगे। 1953 की तहरीक है जिसे तहरीक ख़त्म नबूवत कहा जाता है। लाहौर की सड़कें हैं, सुनसान पड़ी हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है। एक ख़त्म नबूवत का सिपाही अपने घर बैठा है। उन्हें क्या यार ए भी कोई गल ले कि गोली दे डर तो नबी दा नारा ना लाइए, ये भी कोई गल ले, ये भी कोई मोहब्बत है? उसने कहा कोई नहीं आता तो ना आए, मैं अकेला तो हूं ना, मेरी जान तो है ना। वो अकेला बाहर निकलता है, कर्फ्यू लगा हुआ है और नारा लगाता है, ताज व तख्त ख़त्म नबूवत। पुलिस वाला आया, उन्हें आके थप्पड़ मारिया, जमीन ते गिरिया, उठदा बाद चूहे नारा पहले लांदा है, ताज व तख्त ख़त्म नबूवत। मेरे भाइयों, पुलिस वालों ने पकड़ के वैन में फेंका, अल्लाह अकबर, मारना शुरू किया अपनी गन्नों के साथ, मार मार के जख्मी कर दिया सर के बालों से पाँव के नाखूनों तक। अब नहीं बोलेगा, अब नहीं बोलेगा, अब नहीं बोलेगा। अल्लाह अकबर। मैंने कहा मिट गए मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटा सकेगा कोई चर्चा तेरा। मैंने कहा सुनना ज़रा। वो उठा के उसको बाहर फेंकते हैं, वो ज़मीन पे बात में गिरता है, ज़ख्मों से चूर, नारा पहले लगाता है, ताज व तख्त ख़त्म नबूवत। पकड़ के अदालत ले गए। वो जज नूं दसना नहीं पिया भी जुर्म की है, उन्हें वड़दे ही नारा लाता, ताज व तख्त ख़त्म। अच्छा, ख़त्म नबूवत के जज्बात बने नहीं कि बने? माशाल्लाह, माल जान औलाद पैसा हर शय हाज़िर है कि नहीं हाज़िर? माशाल्लाह, जिन कहते हाज़िर है हाथ खड़ा करे माशाल्लाह, नारे तकबीर। जज ने जब सुना ना ख़त्म नबूवत का नारा, कहने लगा 1 साल की सज़ा। उन्हें दुआ नारा लाता, कहना 2 साल की सज़ा। तिया नारा लाता, 3 साल की सज़ा। चलते चलते 20 साल तक गया। कितने तक गया? 20 साल। मैंने कहा उस मर्द कलंदर ने कहा होगा, ओ जज साहब डराना चाहता है, डराना चाहता है? मैं हसनी भी हूँ हुसैनी भी हूँ। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा वो ज़मीन पे नहीं गिरता। बड़े शौक से गिरते हैं दरिया समंदर में, मगर कोई समंदर दरिया में नहीं गिरता। न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नज़रों में नज़रें मिला के जिए। राह वफा में एक रात कम जिए तो हैरत क्यों, हम तो उनके साथ जिए जो मशालें जला के जिए। फना फिल्लाह की तह में बका का ये राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वो कहने लगा सजाए मौत। की कहने लगा? सजाए मौत। वो खुश होने लग पिया। वो कहने लगा तेनू सजाए मौत दी है, तेनू छड़िया नहीं। उन्हें कहा जा काम कर, तेनू की पता मुमातिया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं क्या बंदे नूं अल्लाह अकबर। चलो मैं मुफ्ती साहब का अनुमान है, मैं नहीं कुछ कहता, तवज्जो रखना। उन्होंने कहा तेनू की पता
زندگی کنوں کہندے نے تے موت کنوں کہندے نے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. فرمایا جو ان کے قدموں پہ کٹ جائے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جایا کرتا ہے. عقل نہیں ماری، مت نہیں ماری. مماتی سب سے بڑا گستاخ ہے. اوے امتی کو تو کہتا ہے زندہ ہے، اور جس کے صدقے سے امتی زندہ ہے اس کو زندہ نہیں مانتا. یہ میں نے کہا عقیدہ حیات النبی سمجھنے کے لیے پہلے با ادب ہونا ضروری ہے. با ادب ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. بے ادب کو یہ عقیدہ سمجھ نہیں آتا. خیر میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، 9:15 کا میرا وعدہ تھا، پورا وقت ہو گیا. اس نے کہا تجھے کیا پتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے کہا سن جج، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پہ. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جج کہنے لگا او اینو چھڈ دیو، اے تے دیوانہ ہے. کیا تینوں ہون سمجھ لگی یہ میں دیوانہ ہے؟ سن، ہم دیوانوں کا نعرہ ہے ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے. اگر آپ کا بھی نعرہ یہ ہے تو میرے ساتھ بولیے نا، ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے. ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی چاندے کے حفاظت کرتے ہیں. جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں. وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے ہیں. وہ باہر نکلیا تو انہیں کہا سن جج ہن تم ہی سن تے سارا لاہور سنے تے تسی بھی ناروال نو سناؤ نا. تاج و تخت ختم نبوت. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.